Islam for kids. आओ बच्चों, Islam for kids. बच्चों, सीखे Islam for kids. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیار سے پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے اسلام فار کڈس۔ جی، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے اسلام فار کڈس۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں کل ٹوٹل ہوتے ہیں 2 سیگمنٹس۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن اور دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کی محفل نعت۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو آج کا سوال بتا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے پانی کتنی سانس میں پینا چاہیے؟ آج کا سوال ہے پانی کتنی سانس میں پینا چاہیے؟ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ اسلام فار کڈس، اسلام فار کڈس۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور سیگمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں قطمیر رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب، آج ہم ہمیں کیا سکھائیں گے؟ اچھا قطمیر رضا بھائی، کلی نہیں کہیں گے، قاف موٹا نہیں کریں گے، اس میں کہتے ہیں علی کل حال، کاف باریک ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو آپ نے کاف کو باریک رکھنا ہے۔ تو ہمارا کیونکہ سیگمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس میں بھی آپ نے اس کی ادائیگی بھی درست رکھنی ہے اور سلام کی ادائیگی بھی درست کرنی ہے۔ بعض بچے سلام کرتے وقت جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر دیتے ہیں، تو وبرکاتہ نہیں کرنا، وبرکاتہ، کاف کو باریک رکھنا ہے، را کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ آن لائن اسٹارٹ ہوا چاہتا ہے، جلدی قریب آ جائیے، اور قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے۔ اچھا قرآن پاک تو آپ نے جب موقع ملے نا، آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ کو موقع ملتا ہے، مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھی اور آپ کو موقع مل گیا ہے، ٹائم ہے آپ کے پاس مدرسے جانے سے پہلے، اسکول جانے سے پہلے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تلاوت قرآن پاک کریں، جو آپ کو سبق ہے اس کو دہرائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس کو دہرائیں، تو ہی آپ کے اندر بہتری آئے گی۔ اسی طرح آپ ظہر کی نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ بیٹھ کر اس کی تلاوت کریں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، مطلب جو آپ کو ٹائم ملتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں ضرور قرآن پاک کی آیتوں کو، صورتوں کو دہراتے رہیں، تو پھر جو ہے نا آپ کی یہ جو بھی آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، تو وہ آپ کی زبان پر اچھے انداز سے جاری ہو جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آپ نے پڑھ لیا، ہم نے آپ کو پڑھایا، یا آپ کے استاد صاحب نے کہیں پڑھایا، آپ کو قاری صاحب نے کہیں پر، تو آپ نے پڑھ لیا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آ گیا، بس ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ جب آپ بار بار اس کی ریویژن کرتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو ہی آپ کی زبان پر وہ صحیح انداز سے جاری ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر کمزوری
پائی جائے گی۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ العلق کی آیت نمبر جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ 13 اور 14۔ آیت نمبر 13 اور 14 دو آیتیں ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننے کا، اور سننا بھی کیسے؟ توجہ کے ساتھ۔ اور قرآن پاک پڑھنا کیسے؟ تجوید و قرات کے مطابق، اچھے انداز سے۔ تو تجوید و قرات کسے کہتے ہیں؟ کہ حرف کو تجوید کہتے ہیں، ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ یعنی کہ اس کو کہیں کہ اس کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ لغوی معنی میں جو ہے کوشش کریں کہ لغوی معنی عمدہ کرنا، ستھرا کرنا، نکھارنا، سنوارنا، بنانا، اسی طرح کے یہ تمام معنی اس میں آ جائیں گے۔ اچھا، اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان چیزوں کی اب آپ کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کے اصطلاحی معنی۔ اور لغوی معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ذرا چلے ہمیں بتائیں گے، عبید بھائی مائک لے، عبید بھائی بتائیں گے۔ سنوارنا، نکھارنا اور کسی کام کو عمدگی سے کرنا۔ سنوارنا، نکھارنا، عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ جی ہمارے قائد رضا بھائی بھی بتانا چاہ رہے ہیں۔ عربی میں انشاءاللہ۔ عربی میں ماشاء اللہ، جی تحسین والاتیان بالجید۔ ماشاء اللہ، قائد رضا بھائی بھی بتانا چاہ رہے ہیں۔ التحسین والاتیان بالجید۔ التحسین والاتیان بالجید، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کیا کہتے ہیں، دیکھیں عربی میں بھی بتا دی، اردو میں بھی بتا دی، چلیں چھوٹے بچے اردو میں بتا دیں۔ لغوی معنی کیا ہے؟ سنوارنا، بنانا، خوبصورت کرنا۔ سنوارنا، بنانا، خوبصورت کرنا۔ آفتاب بھائی آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے؟ سنوارنا، نکھارنا، خوبصورت بنانا۔ جی ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ عمدہ کرنا بھی ہے، مگر آپ کے پاس مائک تو ہے نہیں، مائک لیجئے گا۔ جی بتائیے۔ عمدہ کرنا۔ عمدہ کرنا۔ اور آفتاب بھائی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ آفتاب نے تو بتا دی، زین بھائی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کیا؟ نکھارنا، بنانا، سنوارنا۔ اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کیا؟ خوبصورت کرنا۔ خوبصورت کرنا، ماشاء اللہ۔ دیکھیں آپ کو یاد ہو گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ تجوید کے لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، سنوارنا، بنانا، نکھارنا، اور اصطلاحی معنی ہے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پاک حبیب، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ قرآن پاک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور نازل کیسے ہوا ہے؟ قرآن پاک نازل عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ کس میں نازل ہوا ہے؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک عربی اتارا، یعنی عربی زبان میں قرآن پاک آیا ہے، تو عربی زبان میں ہی پڑھنے کا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان میں کسی بھی زبان میں پڑھیں۔ تو ہم نے عربی کو فوقیت دینی ہے، اور عربی میں سمجھنا ہے کہ جب آپ اس کے مخارج صفات کو سمجھ جائیں گے تو گویا کہ آپ اس کو اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو زینت دو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اپنی آوازوں کے ساتھ یہ زینت بھی دینی ہے۔ یعنی کب زینت آئے گی؟ جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جب سیکھ جائیں گے تو آپ کے آواز میں خاص ورائٹی پیدا ہو جائے گی، ایک خاص مٹھاس پیدا ہو جائے گی، ایک خاص عمدگی پیدا ہو جائے گی، ایک خاص اچھی بناوٹ پیدا ہو جائے گی، ایک خاص نکھار پیدا ہو جائے گا، ایک خاص جو ہے پڑھنے میں خاص جو ہے لہجہ ہوگا۔ کیوں کہ آپ نے عربی زبان کے حروف عربی زبان میں پڑھنا سیکھ لیے ہیں۔ اگر ان کو آپ اردو زبان میں پڑھیں گے تو وہ خوبصورتی
نہیں آئے گی۔ جی تو بڑھتے ہیں، آج ہم سورۃ العلق کی آیت نمبر 13 اور 14 ان دو آیتوں کو توجہ کے ساتھ، پہلا مرحلہ ہوتا ہے سننے کا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنے کا، تیسرا پڑھنے کا، چوتھا سنانے کا، پانچواں اور آخری مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف توجہ کے ساتھ، سورۃ العلق کی آیت نمبر 13 اور 14 سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت ان کذب وتولی ألم يعلم بأن الله يرى۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے توجہ کے ساتھ سنا تو پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہوا، تو اب بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کے۔ جی کتمی رضا بھائی۔ جی آج کا سوال میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے پانی کتنی سانس میں پینا چاہیے؟ جی آج کا سوال ہے پانی کتنی سانس میں پینا چاہیے؟ آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، الحمدللہ سننے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سمجھنے کی جانب۔ اچھا سمجھیں گے بھی ساتھ ساتھ، ان کو آیتوں کو ہم پہلے دہرائیں گے بھی، تو آپ نے دہرانا بھی ہے میرے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، اچھے انداز سے، تو مل کر اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا کسی بچے کی آئی اعوذو، یہ ذال ہے، زا نہیں ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت ان کذب وتولی۔ ماشاء اللہ، پہلی آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہے مقابلہ، ٹیم اے اور بی کے درمیان ہو جائے مقابلہ۔ جی تیار ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے ٹیم اے میں ہیں عبد المنان بھائی اور آفتاب بھائی، اور ٹیم بی میں ہیں شاہزین بھائی اور سائم بھائی۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی سوچ لیں۔ اچھا آج کا مقابلہ کون جیتے گا؟ ٹیم بے، آج کا مقابلہ کون جیتے گا؟ ٹیم اے، اے یا بی؟ اے یا بی؟ بی۔ چلیں جس کی آواز، کس کی آواز، کتمیر بھائی کس کی آواز زیادہ ہے؟ بی والوں کی زیادہ۔ بی کی آواز، مگر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ٹیم بی جیتتی ہے یا اے۔ جس کی جتنی محنت ہوگی تو اس قدر اس کو پھل بھی ملے گا۔ کہتے ہیں نا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہ پھل بھی پا لیتا ہے۔ جی اب آپ کی محنت ہے، پھر اللہ پاک کا خصوصی فضل و کرم۔ جی ہاں آپ دونوں ہی جو ہے، ہم قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہم سب پر ہی اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ مگر یہ ہے کہ آپ نے جس نے ایکسٹرا سوالات کے جواب دے دیے ہیں تو وہ آگے نکل جائے گا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اب دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے، ٹیم اے نکلتی ہے یا بی، صحیح ہے۔ تو اور جو ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسی طرح جب کسی ٹیم کا جواب درست ہو تو دوسری ٹیم نے بھی سبحان اللہ بلند آواز سے ذکر کی نیت سے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے نہیں کہ آپ ہار رہے ہیں تو اب آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، سبحان اللہ کہتے رہیں، جنت میں ایک درخت لگواتے رہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ٹیم یہ آپ پہلا سوال ہے، آپ سے بتائیے ارأیت میں یہ الف ہے یا حمزہ؟ حمزہ،
دیکھ لیں مجھے تو الف نظر آ رہا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ الف نظر آ رہا ہے آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے نا یہ الف ہے. اب ہو سکتا ہے بعض بچے کہہ رہے ہوں گے نہیں قاری صاحب یہ حمزہ ہے، اور بعض بچے کہہ رہے ہوں گے نہیں یہ الف ہے. اور یہاں ہمارے جو ہے عبد المنان بھائی بتانے جائیں گے کہ انہوں نے کہا یہ حمزہ ہے. تو اب اس پر جو ہے یہ ہمیں سمجھائیں گے کہ یہ حمزہ کیوں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ الف نظر آ رہا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں حمزہ ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں، یہ سمجھائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ آیا حمزہ ہے یا الف. جی عبد المنان بھائی بتائیے. جس حرف پر حرکات آ جائے وہ الف نہیں حمزہ ہو جاتا ہے. جس حرف پر نہیں، جس حرف الف پر بھی آ جائے. الف پر. اچھا جس الف پر آ جائے جی. یا جس حرف پر. جس الف پر اگر حرکات آ جائے تو وہ الف نہیں حمزہ ہو جاتا ہے. اچھا دو زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ سائم بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حرکات زبر زیر پیش نہیں، دو زبر تنوین اور کھڑی حرکات سب آ جائیں. سب آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سب آ جائیں سب آ جائے تو پھر تب بھی حمزہ ہوگا. تب بھی حمزہ ہوگا. اگر تشدید آ جائے تو کیا ہوگا؟ حمزہ. تشدید آ جائے تو بھی حمزہ. تو الف کے اوپر تو کبھی تشدید آتی ہی نہیں. سوچ لیں آتی ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں آتی. الف کے اوپر تو تشدید آتی نہیں. جی ہاں، تو الف کے اوپر ہمیشہ جزم آ جاتا ہے، زبر آ جاتا ہے، زیر آ جاتا ہے، کھڑی حرکات آ جاتی ہیں، تنوین آ جاتی ہے، مگر تشدید نظر نہیں آئے گی. پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آئے گی. دیکھ کے کبھی سوچے نکالے کہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آپ نے کہا کہ یہ حمزہ ہے، تو آپ کا جواب کیا ہو گیا؟ درست. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹس حاصل کر لیے آپ نے. کتنے پوائنٹ حاصل کر لیے؟ 10 پوائنٹس حاصل کر لیے. ٹیم بھی اگلا سوال ہے آپ سے. بتائیے ارأیت میں را زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے. زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے را ادا ہوتا ہے. جی اچھا یہ بتائیے را جو ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے، یہ مقابل کا تعلق کیا ہے؟ ہمارے پیارے بچے جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے مقابل کا تعلق اتنا مشکل کہہ دیا. اب ان کو بھی تو پتہ چلے. رباعی سے ثنایا تک کے مسوڑے. اب ربائی سے ثنایا تک کے مسوڑے، یہ ربائی کیا ہے ثنایا کیا ہے، پھر کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے بتائیں گے؟ کیسے سمجھائیں گے نا؟ تھوڑا سا سمجھائیں تو نا. زبان کا سرا و کنارہ اور ربائی سے ثنایا تک کے مسوڑے. اچھا ربائی نہیں ذہن میں آ رہا، کس کے کون بتائے گا؟ کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا. ثنایا کہتے ہیں سامنے والے دانتوں کو. یہ جو سامنے دانت ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، اوپر دو ہوتے ہیں پھر نیچے بھی ہوتے ہیں. نیچے والے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اوپر والے بڑے ہوتے ہیں. بازوں کے اوپر کے بھی بڑے ہوتے ہیں، نیچے کے بھی بڑے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اچھا تو یہ اوپر والے جو سامنے فرنٹ پہ جو دانت ہوتے ہیں نا اوپر والے، ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ. کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ. اور نیچے والے ثنایا سفلا. اب آپ نے کہا ثنایا سے ربائی تک، تو یہ جو دانت ہیں اوپر والے یہ ان کو کہتے ہیں ثنایا. کیا کہتے ہیں؟ ثنایا. ثنایا. علیہ کہتے ہیں اوپر والے، تو ثنایا ہیں. اچھا ثنایا کے برابر میں ربائی، ان کے برابر میں جو دانت ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ربائی. ربائی. اب ان کے مسوڑوں سے صرف ہماری جو زبان ٹچ ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ را کا مخرج. کس کا مخرج ہے؟ را کا مخرج ہے. اور ہمارے سائم بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں ماشاءاللہ ٹیم بی بی. اور اگلا سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے ارأیت، ای کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار کا. اظہار کا. کون سا اظہار؟ اظہار ہلکی. اظہار ہلکی. سوچ لیا. آپ بتائیے. سر ہلکی. ارأیت میں اظہار ہلکی کہاں ہے؟ ای میں جی اخفا. اخفا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ای میں اخفا ہے. ادغام. عبید بھائی آپ بتا دیں. چلے عبید بھائی کو دیں. عبید بھائی بتائیں گے. یہاں یالین ہو رہا ہے. یالین. اللہ یالین. اچھا ویسے ہمارے شاہزین بھائی نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا نا؟ جی کہہ دیا تھا. ٹیم بی کی طرف سے جواب آ گیا تھا اور ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. شاہزین بھائی نے آخری وقت میں جا کے جواب دیا. یالین کا قاعدہ ہے، ایزی قاعدہ. اچھا یہ یالین کیوں ہو رہا ہے شاہزین بھائی؟ مائک آپ کو لگا ہوا ہے، بتائیے. یا سے پہلے زبر آ رہے تو یا لین ہوگا. یا سے پہلے یا ساکن سے. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوگا. یالین کو کتنا کھینچتے ہیں؟
ایک الف، دو الف، تین الف؟ ایک الف. ایک الف. یا نہیں کھینچتے؟ نہیں کھینچے. سوچ لو ایک الف یا نہیں کھینچتے؟ نہیں پہلے سوچ رہے پہلے کہ کہا ایک کھینچتے. پھر ہم ٹیم بی کی طرف جا رہے ہیں جلدی. نہیں کھینچتے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. ماشاء اللہ. اور آپ نے 10 پوائنٹس آخری وقت میں حاصل کر لیے ہیں اور ٹیم اے جواب نہیں دے پائی. ٹیم بی نے وہ پوائنٹ حاصل کر لیے. آپ کے ہو گئے 20 پوائنٹ. سبحان اللہ. اور اگلا سوال بھی ہوگا ٹیم بی. آپ ہی سے بتائیے ارأیتا تا کا مخرج ہے کیا؟ زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کی جڑ سے. زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے. اچھا کیسے کہیں؟ جیسے یہ زبان کا، یہ زبان سمجھے، یہ زبان اور اس کا سرا یہ ہوتا ہے نا آگے والے، یہ جب ہم کیا کہتے ہیں اوپر سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے تو ادا ہوگا تا. اور کون سے حروف؟ تا، دال، طا. سمجھ میں آیا؟ تا، دال، طا. یہ جب زبان ایسے لگیں گی نا، تا، دال، طا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. یاد رہے گا؟ جی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ. حروف نطعیہ کہتے ہیں. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو گئے ٹیم بی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم اے کے ہیں 10 پوائنٹس. مگر ٹیم اے پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، کوشش جاری رکھنی ہے، کیونکہ من جدہ وجدہ. کل بھی ایسا ہوا ایک ٹیم ہارتے ہارتے جیت گئی، پرسوں بھی ایسا ہوا ہارتے ہارتے جیت گئی، آج بھی ہو سکتا ہے ایسا اگر آپ نے ہمت نہیں ہاری تو. جی اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے. ان میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ ارأیت ان کذب. اکفا. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. کون سا حرف آ رہا ہے آگے؟ کون سا حرف آ رہا ہے؟ کاف. نون ساکن کے بعد کاف آ رہا حروف اخفا میں سے. اور جواب درست دے دیا. ماشاءاللہ. 10 پوائنٹس عبد المنان بھائی نے اپنی ٹیم کو دلوا دیے ہیں. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں اور یہاں ہے 30 پوائنٹ. اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے. بتائیے ان کذب میں کاف کی ادائیگی کہاں سے کاف ادا ہوتا ہے؟ لبیک. کاف کی ادائیگی کا مخرج کیا ہے؟ اور زبان کی. جی بتائیے. ایک بتائے. زبان کی جڑ و تعلق کی سختی سے. سوچ لیں. جی. نرم تو نہیں، سختی. جی. زبان کی جڑ، زبان کا درمیان تو نہیں، نہیں. زبان کا سرا تو نہیں، نہیں. زبان کی کروٹ تو نہیں، زبان کی نوک تو نہیں. سوچ لیا ہے. زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہے. کن حروف سے تعلق رکھتا ہے کاف؟ لہویہ. حروف لہویہ سے. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے حروف لہویہ کتنے ہیں پیارے بچے؟ سائم بھائی 2. کون کون سے؟ کاف، قوف. کاف، قوف یا قوف کاف. پہلے کون سا آتا ہے؟ قوف آتا ہے کاف آتا ہے؟ کاف. پہلے کاف آتا ہے. سوچ لیں. قوف. قوف پہلے آتا ہے. چلیں آپ جواب درست دے چکے ہیں. پہلے قوف آتا ہے پھر کاف آتا ہے. جواب درست دے کے 10 پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی، ٹیم اے کی طرف. ٹیم بی تو جواب دے چکی ہے. ٹیم اے بتائیے کذب میں ذال کی ادائیگی کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا. جی سوچ سمجھ کے بولنا زبان ہے. کا سرا اور اوپر والے دانتوں کے درونی کنارے. سوچ سمجھ کے بول دیا. زبان کا سرا، اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے. جی اگر ٹیم بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں، اگر آپ سے غلطی ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کے کتنے نمبر مائنس کیے جائیں؟ اور درست ہوئے تو نمبر دیے بھی جائیں گے اور غلط ہوا تو پھر مائنس بھی کیے جائیں. آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. درست ہوئے تو آپ کو نمبر بھی دیے جائیں گے. ان کو بھی نمبر دیے جا سکتے ہیں، آپ کو بھی دیے جا سکتے ہیں. اور آپ کو ان کا غلط ہو گیا تو آپ کو تو نمبر ملیں گے ہی ملیں گے. اور غلط ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر مائنس کیجیے. 5 نمبر مائنس کر لیں. درست ہوا تو 10 نمبر، غلط ہوا تو 5 نمبر مائنس. ٹھیک ہے چلیں بتائیں. زبان کی نوک. زبان کی نوک. سوچ لیا. سوچ لیا. زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ زبان کا سرا. زبان کا سرا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے کا جواب درست ہے. یہ زبان کا سرا یوز ہوگا، نوک نہیں استعمال ہوگی. اور ٹیم اے نے 10 پوائنٹ اور حاصل کر لیے ہیں. کتنے ہو گئے پوائنٹ آپ کے؟ 30. 30. اور ٹیم بی کے ہو گئے 40 سے 5 نمبر پیچھے 35.
ایسا ہی ہے 40 تھے آپ کے, 5 نمبر مائنس ہو گئے, 35 ہو گئے. اور اگلا سوال آپ سے ہوگا, بتائیے کذب, یہ ذال پر تشدید ہے, کس طرح ادا کریں گے؟ بھائی جی ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک لفظ ملا کر دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر. سوچ لیں کتنی مرتبہ, 3 مرتبہ 4 مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ پڑھیں گے, 3 مرتبہ 4 مرتبہ نہیں پڑھیں گے, 2 مرتبہ, 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھیں گے. نہیں, 1 مرتبہ پہلے اپنے سے پہلے والی متحرک حرف سے ملا کر, اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے اپنی مطابق ذرا حرکت کے مطابق. اور آپ کا جواب اللہ بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ, 10 پوائنٹ اور دلوا دیے سائم بھائی, آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ اور دلا دیے ماشاءاللہ. 5 پوائنٹ مائنس بھی کروا دیے تھے آپ نے جی, 5 پوائنٹ مائنس بھی کروائے تھے, پر 10 پوائنٹ پھر دلوا دیے. تو آپ کی ٹیم نے حاصل کرنی ہے کتنے, 45 پوائنٹ ماشاءاللہ. اور ادھر ہے 30 پوائنٹ. مگر ہمت آپ نے بھی نہیں ہارنی ہے, نہیں ہارنی, نہیں ہارنی. نہیں ہارنی, کوشش جاری رکھیں گے. جی وہ کیا کہتے ہیں, من جدہ وجدہ, بلند آواز سے, من جدہ وجدہ, اور زیادہ زور سے, من جدہ وجدہ, من جدہ وجدہ. وجدہ. اور معنی کیا ہوگا, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جی ہاں پیارے بچوں, یاد رکھیے جو کوشش جاری رکھتے ہیں وہی پاتے ہیں, جو کوشش نہیں کرتے وہ وہیں رہ جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھ پاتے. تو کوشش کرنی ہے ماشاءاللہ. اور اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے, کذب وتولی میں, کذب میں یہ بتائیے تینوں پہ ہیں حرکات, اس کو زیادہ کھینچیں گے, اس کو زیادہ کھینچیں گے, یا اس کو؟ کسی کو بھی نہیں کھینچیں گے. کسی کو بھی نہیں کھینچیں گے, کھینچیں گے نہیں, نہیں کھینچیں گے. پکا؟ پکا تھوڑا سا دیکھ لیں, نہیں کھینچیں گے. ایک کوئی سمجھ میں آ رہا, کوئی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. نہیں کھینچیں گے. وہ تو کذب میں کوئی نہیں کھینچیں گے. اچھا با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹے کے طرز سے. جی آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. 10 پوائنٹ اور حاصل کر لیے, 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے. اور ٹیم بھی اگلا سوال آپ سے ہے, وتولی میں یہ واو کیسے پڑھیں گے اور یہ واو کیسے پڑھیں گے؟ لبیک ٹیم بی بتائے گی, لبیک. ٹیم بی بتائے گی. پہلا وہ باریک پڑھیں گے, دوسرا وہ موٹا. پہلا واو باریک پڑھیں گے, دوسرا واو موٹا. سوچ لیا؟ جی آپ بتائیے. دونوں پر پڑھیں گے, دونوں موٹے پڑھیں گے. دونوں موٹے پڑھیں گے. سوچ لیں, جی آپ نے سوچ لیا؟ کوئی نارمل پڑھیں گے. نارمل. نارمل پڑھیں گے. سوچ لیں, جی یعنی نارمل سے مراد کیا, باریک یا پر؟ پر. نارمل بھی پڑھیں گے, پر بھی پڑھیں گے, باریک. باریک پڑھیں گے پکا. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. سے غلطی ہو گئی. اللہ اللہ. سائم بھائی آپ نے کہا ایک واو موٹا پڑھیں گے, پہلے والا باریک پڑھیں گے, دوسرے والا موٹا پڑھیں گے. نہیں پیارے بچے, دونوں واو باریک پڑھیں گے, کوئی واو موٹا نہیں پڑھیں گے. اور عبد المنان بھائی نے پہلے غلطی کی اور پھر اس کو درست کر لیا اور 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. سبحان اللہ. 50 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے. اللہ. اور ادھر ہے 45 پوائنٹ. اور پھر ٹیم اے سے ہی اگلا سوال ہے, بتائیے وتولی, لام پر ہے کھڑا زبر, تشدید بھی ہے, کس طرح ادا کریں گے؟ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اور یہ بتائیے کہ یہ تشدید کو کس طرح ادا کریں گے؟ تشدید کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے 2 مرتبہ. جی ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر, اور دوسری مرتبہ اپنے حرکت کے مطابق ذرا رک کر. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ اور حاصل کر لیے. آپ کے ہو گئے کتنے پوائنٹ؟ 60 پوائنٹ ہو گئے. اللہ. اور ادھر کتنے ہیں؟ 45. ہمت ہار گئی کیا؟ ابھی سے ہمت ہار گئے. اگلی آیت بھی ہے, ہمت ہاری ہے. سائم بھائی ایکٹیو رہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ من جدہ وجدہ. بلند آواز سے, ابھی آواز ہی نہیں نکل رہی. من جدہ وجدہ. اور آواز. من جدہ وجدہ. ارے آفتاب بھائی آپ بھی, شازین بھائی آپ بھی مل کر بولیں دونوں. من جدہ وجدہ. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ابھی تو فی الحال ٹیم اے آپ سے آگے نکل گئی ہے, پہلے آپ آگے تھے. ایسے ہی ہے. تو اگلا سوال آپ سے ہے, ابھی آپ قریب آ جائیں گے. جی 45 سے 55 پر آ جائیں گے اگر آپ نے جواب درست دیا. اگلی آیت دکھائیے گا. اچھا
پچھلی آیت کو اگر ہم ملائیں، پہلے میں آپ اس کو پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. ألم يعلم بأن الله يرى. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. ألم يعلم بأن الله يرى. جی مل کر أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. ألم يعلم بأن الله يرى. اب سوچیں وَتَوَلَّى، آخری آیت کا، پچھلی آیت کا جو حصہ تھا وَتَوَلَّى، اگر ہم اس کو اگلی آیت سے ملاتے ہیں، شاہین بھائی آپ سے سوال ہے نا، تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ جی کوئی اور نہیں بولے. جی وَتَوَلَّى علم، سوچیں کوئی مد ہو رہی ہے، وقف بالاسکان ہو رہا ہے، مد عارض ہو رہی ہے، مد منفصل ہو رہی ہے، مد متصل ہوگی، یا مد لین ہوگا، مد لازم ہوگا، کیا ہوگا؟ سائم بھائی کوئی ذہن میں عارض. مد عارض ہوگی. شاہزین بھائی کہہ رہے ہیں کچھ مشورہ کر لیں. شاہزین بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مشورہ کریں. سوچ لیا؟ پھر مشورہ کر لیں. نہیں ذہن میں آ رہا؟ دیکھیں پچھلی آیت تھی اسی طرح کھڑا زبر تھا نا، وَتَوَلَّى، کھڑی حرکات کے بعد پھر آ گیا ہے علم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَتَوَلَّى علم. جی عبد المنان بھائی آپ لوگ جواب دینا چاہیں تو ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ وقف بالاسکان بھی نہیں. جواب آ رہا ہے تو بتائیں، جلدی کریں. اپنی حرکت کے مطابق. نہیں وقف بالادبال مع الالف. نہیں مد لازم. نہیں، جلدی بولتے رہے، شاید کسی کا جواب درست ہو جائے. جلدی. دلیل لازم. مد لازم. آپ مد عارض. مد عارض. مد لین عارض. وقف بالاسکان. مد لین عارض. بولے بولے، کوئی نہ کوئی جواب ہو سکتا ہے درست. مد متصل. مد متصل. مد منفصل. مد منفصل ہو گئی اور جواب ٹیم بی کا درست ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ اللہ، آخر میں جا کے ٹیم بی کا ہی جواب درست ہو گیا ہے. اچھا یہ مد منفصل کیوں ہوگی پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب کھڑی حرکات کے بعد یا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو مد منفصل ہی تو ہوتا ہے. یاد آیا؟ اب جو ہم پچھلی آیتیں کل پڑھی تھی ہم نے، أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، تو ہدا پہ دیکھیں مد بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ مد ہوتی ہے، ملا کر نہیں پڑھیں گے تو مد نہیں ہوگی. تو یہاں پر بھی اگر پچھلی آیت کو اس آیت سے ملائیں گے تو مد بن جائے گی. أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، تو کیا ہو جائے گا یہاں پر مد منفصل. اور ٹیم بی نے جواب درست دے کے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. 55 پوائنٹ ہو چکے ہیں. 60 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے. اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، علم میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ جلدی بتائیے. علم اظہار شفوی. سوچ لیں. جی سوچ لیا؟ جی غلطی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتا ہے. سوچ لیا؟ جی اظہار شفیع. جی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اخفاء شفوی. سوچ لیں، اگر آپ کا جواب درست ہوا پھر آپ کو زیادہ بھی مل سکتے ہیں. اظہار شفوی. اظہار شفیع، آپ بھی اظہار شفیع پر آ گئے. سوچ لیں، سوچ لیا؟ اظہار شفیع آپ بھی، جی. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان 10 پوائنٹ آپ کو مزید مل چکے ہیں. آپ کے ہوں گے 70 پوائنٹ اور یہاں ہے 55 پوائنٹ. اگلا سوال ہے آپ سے، یعلم کون سا قاعدہ ہے؟ اب ہے آپ سے سوال ٹیم بی، یعلم بأن اللہ، یعلم میں کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء شفوی. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ بالکل. کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی. ٹیم اے اگر کچھ جواب دینا چاہیں مگر سوچ کے دینا ہے کہ آپ کے نمبر بھی مائنس ہو سکتے ہیں. اچھا مائنس بھی ہو سکتے ہیں، 5 نمبر مائنس ہو جائیں گے، یا پھر 10 نمبر آپ کو زیادہ مل جائیں گے. اخفاء شفوی. اخفاء شفیع، آپ بھی ان کے پہ آ گئے. آپ کچھ اور جواب دینا چاہ رہے ہیں؟
सोच रहे थे पक्का एक ख्वाहिश में, और जवाब दुरुस्त हो चुका है। 65 पॉइंट हो चुके हैं आपके, और 70 पॉइंट है टीम बी के, टीम ए के, और 65 पॉइंट हैं टीम बी के। अगला सवाल टीम ए आपसे, बताइए भी अन्नल्लाह, यहाँ नून में कौन सा कायदा, जल्दी कीजिए, उन्ना होगा। कौन सा गुन्ना? एक अलिफ क्या वाफा करना करेंगे। एक अलिफ का गुन्ना होगा, मगर कायदा कौन सा लगता है यहाँ? क्या नाम लेंगे, नाम क्या लेंगे इसको? जी टीम बी बताना चाहें, बताएं। मुशद्दिद। नून मुशद्दद होगा। अल्लाह अल्लाह, मगर आपने बताया गुन्ना होगा, इसलिए 5 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, 5 पॉइंट टीम बी को दिए जाएंगे। आपके हो गए 75 पॉइंट, इधर हो गए हैं 70 पॉइंट। अल्लाह, और अगला सवाल टीम बी आपसे होगा। अगर आप जवाब दे देते तो आप फिर आगे निकल जाएंगे टीम ए से। बताइए भी अन्नल्लाह, ये इसमें जलालत का लाम बारीक पढ़ेंगे या पुर? लब्बाइक। टीम बी पुर बताइए। पढ़ेंगे। सोच लें, सोच लिया, देख लें क्या आ रहा है, ज़बर या पेश के अलावा मशवरा कर लें। मशवरा करना चाहे शाहजन भाई? अगर ज़ेर शाहजन होगा भाई तब क्या कहते बारीक हैं? होगा। पूरे पूरी है? पूरे अच्छा, कुछ बारीक बताना। होगा, ज़ेर होगी तब बारीक होगा। यानी अल्लाह पाक के नाम से पहले ज़ेर आ जाए तो बारीक होगा। बारीक, और ज़बर और पेश आ जाए तो पुर। पुर होगा। और मदनी चैनल के नाज़रीन, इनसे गलती नहीं हुई, जवाब दुरुस्त हो गया। 10 पॉइंट मजीद हासिल करके इनके पॉइंट हो चुके हैं कितने? 85 पॉइंट हो चुके हैं। 80 हो गए हैं, आप 70 पे थे ना, 70 से 80, और आपके कितने? 75 पॉइंट। जी जी, अगला सवाल आपसे फिर होगा। बताइए, आखिरी सवाल आ रहा है आपके पास। अन्नल्लाह यरा, या का मखरज है क्या? ज़बान के दरमियान तालु के दरमियान से था। ज़बान का दरमियान, ताल का दरमियान, पक्का जी सोच लिया है, गलती ना हो जाए आपसे। जी यही है। जी। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? जीम शीन या क्या कहते हैं इन्हें? ऊफ शजरिया। जवाब दुरुस्त हो चुका है। 75 से कितने पॉइंट हो गए? 85। 85, और आपके कितने? 80। 80। अगर जवाब दे देते हैं तो आप जीत जाएंगे, और जवाब नहीं दे पाए तो टीम ए जीत जाएगी। और टीम ए अगर फिर जवाब दे देती है, जो आपने जवाब नहीं दिया, अगर वो जवाब नहीं भी देते, उनसे सवाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे आपका सवाल है नहीं। आखिरी सवाल है जी, यरा, बताइए, यरा पर वफ़ करें तो कौन सा कायदा वक़्फ़ बिल बनेगा? इस्कान। सोच लें। वक़्फ़ बिल इब्दाल माल अलिफ। सोच लें। टीम ए बताना चाहे तो, अगर आपसे गलती हुई तो नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे, टीम ए जीत सकती है जी। और अगर दुरुस्त हो गया तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। इनके हैं 85, और आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। ये होगा वफ़्क़ बिल इस्बात, यानी साबित रखना। ये यहाँ पर क्या है कि आप देखें, यरा हमने अलिफ को बाकी रखा हुआ है ना, इसको कोई, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं कर रहे। तो अब इसको क्या होगा, ना ही यहाँ पर वफ़्क़ बिल इस्कान होगा। इस्कान कहाँ होता है? जब आखिरी हर्फ को आप साकिन करते हैं। और इसके अलावा आपने क्या कहा? वफ़्क़ बिल सुकून, वफ़्क़ बिल इब्दाल भी नहीं होगा, बदलना। वो गोल ता को हा से बदलते हैं, या 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलते हैं, तो होता है वफ़्क़ बिल इब्दाल। और आपसे गलती होकर टीम ए आज का मुकाबला जीत गई है। 5 नंबर से आज का मुकाबला अल्लाह जीत लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला हुआ, और सख्त मुकाबले के बाद टीम ए आज का मुकाबला जीत चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट चल रहा था मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं।
वाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ, प्यारे प्यारे कारी साहिब, कैफा हालुकुम। आज मैं आईना देखने की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाल्लाह। हमारे अहमद रज़ा भाई क्या थे, क्या कौन थे? सैयद ज़ैनुल आबिदीन भाई, माशाल्लाह। सैयद ज़ैनुल आबिदीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपने पूछा कैफ़ हालुकुम, आपने खैर खैरियत मालूम की। अल्लाह पाक आपको दारिन की खुशियाँ दे, बरकतें दे। और प्यारे बच्चे, आपने जो बताया कि दुआ सुनाई आईना देखने की, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी। अल्लाह तूने मेरी सूरत को अच्छा बनाया, मेरी सीरत को भी अच्छा बना दे। प्यारे बच्चे, कभी भी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब हम आईना देखें तो इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी सूरत के साथ साथ अल्लाह पाक हमारी सीरत को भी अच्छा बना देगा। दुआ करते रहेंगे अल्लाह पाक से तो अल्लाह पाक हम पर ज़रूर अपना फज़्ल व करम नाजिल फरमाएगा। और पानी 3 सांस में पीना चाहिए, ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रज़ा तुर्क है, मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ, पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, पानी 3 सांस में पीना चाहिए। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मोहम्मद हसन साहिवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। सुभानअल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त हो चुका है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम ज़ैन इजाज़ है, मैं बहरिया टाउन से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अमना अफजाल है, मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे कारी साहब, आज मैं आपको इदगाम शफवी का कायदा सुनाऊंगी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। ये हमारे प्यारे बच्चे, क्या नाम बताया इन्होंने? जी जी, क्या नाम बताया? जी, क्या नाम बताया इन्होंने? किसको याद आ रहा है? किसने याद रखा? फातिमा। फातिमा। हमना अफजाल थी प्यारी बच्ची, हमना अफजाल प्यारी बच्ची। आपने जो जवाब दिया है, कौन सा? इदगाम शफवी का कायदा बताया और बिल्कुल दुरुस्त कायदा बताया। अल्लाह पाक आपको खूब बरकत अता फरमाए, माशाअल्लाह। और इसी तरह कायदे भी सुनाएं, मखरज भी किसी उर्फ का बताएं, और इसके अलावा जो है कोई आयत छोटी सी याद करें, फिर आप उसको पढ़ कर भी सुनाएं। जी, कोशिश करेंगी ना? कोशिश करने से आता है, क्योंकि क्या कहते हैं हम? मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। अब आप कहेंगे अच्छा ये बड़ा है, जैसे मिसाल के आपने थोड़ा थोड़ा अलम अलम यअलम अलम यअलम बिअन्नल्लाह, बार बार दोहराएं, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, तो आप आयत पढ़ने में कामयाब हो जाएंगी। सुबहानल्लाह। इसी तरह जो है छोटी आयत जैसे होती है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, आपने आयत पढ़नी, माशाल्लाह आयत पढ़ने में आप कामयाब हो गई। तो इसी तरह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कोशिश करनी है। इसी तरह इसलिए कहते हैं मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने मरहले की तरफ। अभी बढ़ते हैं आखिरी मरहले की तरफ, ठीक है? तो हमारा आखिरी मरहला होता है क्या? हदर और तरतील के साथ पढ़ना। जी, अब्दुल मन्नान भाई माइक दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह हमारे साथ बड़े जो बच्चे हैं, नात ख़्वां बच्चे, वो इंशाअल्लाह हदर और तरतील के साथ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى علم میں آپ نے اظہار شفوی غنہ کر دیا، اخفاء شفوی چھوڑ دی. آپ نے اظہار شفوی غنہ نہیں کرنا، اخفاء شفوی میں کرنا. کیسے؟ علم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم أن علم میں غنہ نہیں کریں گے. اور یعلم بأن اللہ، کیوں؟ میم ساکن میں با آ رہا ہے نا، تو وہاں پر اخفاء شفوی ہو جائے گا، غنہ کریں گے. پہلے میں میم ساکن میں یا آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی الفاظ ہے تو وہاں غنہ نہیں کرتے. علم یعلم بأن اللہ یرا. ألم يعلم بأن الله يرى ماشاءاللہ. اب دونوں آیتوں کو ہم کوشش کرتے ہیں ایک سانس میں، مد بھی کریں گے، درمیان میں جب یہ وتولى ملائیں گے مد ہوگی. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم. دونوں آیتیں ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. کر دیا، ملانا بھول جاتے ہیں، شاید کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ علم یعلم غنہ کریں گے، پہلے والے میں غنہ، دوسرے والے میں غنہ کریں. چلیں ابھی بڑھتے ہیں ہم ترتیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بیٹا یاد جو ہے آپ نے ذال کو جو ہے زا جیسا پڑھا، تو اس کو درست کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت
اچھی کوشش مگر سانس ٹوٹ گیا ہے، کوئی بات نہیں. من جدہ ایان بھائی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت پہنچ جائیں گے. آئے گا آپ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی عبید بھائی ذرا ان آیتوں کو آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب پڑھیں، کوشش کریں. أرأيت كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. پہنچ گئے نا. من جدہ. اچھا تھوڑا سا مد اور کر دیں، جب درمیان میں آپ ملائیں نا تو یہاں مد منفصل ہو جائے گی. مد منفصل میں قصر بھی جائز ہے، ایک الف بھی اگر اس نے پڑھ لیا تو بھی وہ ادا ہو گیا، صحیح ادا ہوا. ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ تھوڑا اور کر دیں، 1.5 الف کر دیں، 2 الف کر دیں تو اور اچھا وہ خوبصورتی آ جائے گی. أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. أرأيت كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کار صاحب نے آج ہمیں 2 آیتوں کے قواعد بھی سکھائے.
پڑھ کر بھی سنایا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. میٹھے میٹھے مدینے پیارے پیارے کعبے کی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین وإياكم وإياكم. آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, Islam for kids. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. یا ہمارے ساتھ کچھ نعت خوان بھائی موجود ہیں. آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں ایان بھائی سے نعت. جی ایان بھائی, کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ. کر کے ہجرت یہاں گئے مصطفیٰ. روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند. جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند. سارے عالم کا سرور مدینے میں ہے. سارے عالم کا سرور مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا سرور. سبز گنبد کا تار منظر تو دیکھ. سبز گنبد کا تار منظر تو دیکھ. کس قدر کیف آور مدینے میں ہے. کس قدر کیف آور مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. ایان بھائی میں کلام سنا رہے تھے. ایان بھائی اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں قائد بھائی کی طرف اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی قائد بھائی, کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں.
مزدلفہ اور مینا کا دیکھو جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو بلا لیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو سبز گنبد کا ہنسی جلوہ دکھا دے دکھا دے سب سے گنبد کا ہنسی جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پرنور نظارہ دیکھو مسجد نبوی کا پرنور نظارہ دیکھو سب سے گنبد کا ہنسی جلوہ دکھا دے یا رب اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے
چلا سب سے غربت کا ہنسی جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پر نور نظارہ دیکھو مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو روضہ پاک کے سائے بلا کر میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بابا شاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں روضہ پاک روضہ کے سائے بلا کر آقا آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں آنکھ دے میں پھر آپ کا جلوہ دیکھوں آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں دوڑے قدموں میں عطار دوڑے قدموں میں عطار گروں میں اس دم دوڑے قدموں میں عطار گروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ پیارے پیارے کعبے کی زیارت نصیب فرمائے
آمین. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں عبید بھائی کی طرف اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھنکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا رضا کو شفیع جو میرا غوث لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر گنبد خضرا فضا میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو. بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو. سرکار بولا کر مجھے قدموں سے لگا لو. سرکار بولا کر مجھے قدموں سے لگا لو. بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو. پھر مجھے بدر پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو. سرکار بولا کر مجھے قدموں سے لگا لو. سرکار بولا کر مجھے قدموں سے لگا لو. سے لگا کر مجھے دیوان
میرے دل سے نکالو نکالو دنیا کی محبت کو دل سے نکالو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو یا مصطفیٰ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا